أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا بنال الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات على محمد وعلى آله. حضرات کرام قد، علماء کرام اور مومنین نظام، میں یہ چاہتا تھا کہ اس وقت سے ہم اپنے عظیم شان مہمان سے استفادہ کریں، لیکن حکم ہے لہذا چند جملے جلدی جلدی آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنے ہیں. میں نے سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مشہور و معروف قول کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں پیغمبر اسلام نے امام حسین کو چراغ ہدایت اور سفینہ نجات قرار دیا ہے. ارشاد فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. عزیزان محترم، چراغ کا کام روشنی دکھانا ہوتا ہے تاکہ انسان اندھیروں میں ٹھوکریں نہ کھاتا پھرے. پیغمبر اسلام نے امام حسین کو چراغ ہدایت قرار دیا. حسین کل بھی چراغ ہدایت تھے، حسین آج بھی چراغ ہدایت ہیں، حسین کل بھی چراغ ہدایت رہیں گے. ظاہری اعتبار سے مجھے مختصر وقت آپ کا لینا ہے، ذرا توجہ کیجیے گا. ظاہری اعتبار سے امام حسین کا چراغ حیات گل ہو گیا، لیکن اس چراغ کی روشنی آج بھی ان مجلسوں کی شکل میں باقی ہے. ظاہری اعتبار سے آج حسین ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن حسین کا یہ چراغ ہدایت جو کربلا میں روشن ہوا، اس کی روشنی آج بھی کاروان بشریت کی ان مجلسوں کی شکل میں رہنمائی کر رہی ہے. اگر عزیزوں دوستوں یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ فرش عزا، یہ بزم غم، یہ نوحانی، یہ صف ماتم نہ ہوتی تو آج کا مسلمان بھی اسلام کو بالکل اسی طرح بھلا بیٹھا ہوتا جس طرح 1400 سال پہلے مسلمانوں نے یزید کی بدکرداریوں کا نام اسلام رکھ دیا تھا. آج یہ اسلام، یہ دین، یہ معرفت، یہ سب کچھ انہی مجلسوں کی بنیاد پر ہے، اس عزاداری کی بنیاد پر ہے. آج الحمدللہ عزادار اپنے پورے جوش و بلبلے کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں عزاداری امام حسین کو منعقد کرنے کے لیے. سلام ہو آپ کے جذبوں پر، سلام ہو آپ کے حوصلوں پر. میری ماں بہنیں اور خواتین بھی موجود ہیں. یہ عزاداری، یہ فرش عزا، یہ بزم غم اگر یہ نہ ہوتی تو اسلام بھلایا جا چکا ہوتا، اسلام کو پس پش ڈالا جا چکا ہوتا. یہی تو وجہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مجلسیں اتحاد کا مرکز ہے، یہ مجلسیں حسینیت کو عام کرنے کا بہترین پیغام دینے والے جلسے ہیں. یہ مجلسیں، یہ عزاداری وہ مکتب ہے، وہ مدرسہ ہے جہاں خود اعتمادی کی سرسبزی، عزت نفس کی بلندی، فرض شناسی کی خوش رنگینیاں، ایثار و قربانی کے مسکراتے ہوئے گل بوٹے، عقیدہ و ایمان کے متبسم غنچے، جد و جہد کی شفاف نہریں، عبادت کی روح نواز ہوائیں، روحانیت کی جان بخش فضائیں، عزائم کے اونچے اونچے پہاڑ اور عشق و محبت کے فلک بوس منارے ہر صاحب نظر کو دعوت فکر دے رہے ہیں. اب خوش نصیب ہیں حسین کے وہ چاہنے والے جو حسینی مجلسوں میں آ کر، ان مجلسوں میں آ کر ذکر حسین سننے کے بعد کردار کو فکر حسین کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں.
خوش نصیب ہے آپ لوگ، خوش نصیب ہے حسین کے وہ ماننے والے، حسین کے وہ چاہنے والے جو ان مجلسوں میں آتے ہیں، ذکر حسین سنتے ہیں، ذکر حسین سننے کے بعد کردار کو فکر حسین کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بدنصیب ہے حسین کے وہ نام لیوا جو اپنی ساری سرگرمیاں رسم و رواج کی حد تک محدود رکھتے ہیں اور حسینی تذکرے سے صحیح معنی میں استفادہ نہیں کر پاتے۔ عزیز اور دوستو، یہ مجلسیں، یہ فرش ازاں، یہ بزم غم، یاد رکھیے گا یہ رسم نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ ان کو رسم سمجھ کر نہ مناؤ، اس کو عبادت سمجھ کر مناؤ۔ یہ مجلسیں رسم نہیں ہیں، یہ مجلسیں عبادت ہیں۔ آج آپ یہاں عبادت منانے کے لیے آئے ہیں، رسم ادا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، لہذا آپ ذرا توجہ کیجیے گا، ان مجلسوں کو عبادت سمجھ کر انجام دیں، رسم سمجھ کر انجام نہیں دیں، اس لیے کہ بڑا فرق ہے عبادت میں اور رسم میں۔ توجہ کیجیے گا، رسم میں اور عبادت میں بڑا فرق ہے۔ جلدی جلدی دو فرق بیان کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا، زحمت تمام کر دوں گا۔ یہ مجلس سے عبادت ہے، رسم نہیں ہے۔ رسم اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ پہلا فرق یاد رکھیے گا، اکثر نوجوان یہاں پر موجود ہیں، رسم اور عبادت کا پہلا فرق یاد رکھیے گا، رسمیں محدود زمانے کے لیے ہوتی ہیں، عبادت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ رسمیں محدود زمانے کے لیے، عبادت ہمیشہ کے لیے۔ آپ دیکھیں بہت ساری رسمیں جو آپ مناتے ہیں ہمارے علاقے میں نہیں ہیں، ہم مناتے ہیں آپ کے یہاں نہیں ہیں، ہمارے بزرگ مناتے تھے ہم نہیں مناتے، ہم مناتے ہیں ہمارے بچے نہیں منائیں گے۔ تو رسمیں محدود زمانے کے لیے، محدود علاقے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن عبادت سب کے لیے ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز یہاں والوں کے لیے ہو اور دلی والوں کے لیے نہیں ہو، نہیں، نماز یہاں والوں کے لیے بھی ہے، دہلی والوں کے لیے بھی ہے۔ تو رسمیں محدود زمانے کے لیے، محدود علاقے کے لیے، عبادت سب کے لیے اور ہمیشہ کے لیے۔ اب آپ دیکھیں، آئیں ذرا غور کریں، یہ مجلسیں رسم ہے یا عبادت؟ ابھی تو یاد رکھیے گا، اگر یہ مجلسیں رسم ہوتی تو ختم ہو جاتی، اگر یہ مجلسیں رسم ہوتی تو ختم ہو جاتی۔ یہ مجلسیں ہیں عبادت، ہم نہ تھے تب بھی ہوتی تھی، ہم نہ رہیں گے تب بھی ہوتی رہیں گی، ہم نہ تھے تب بھی ہوتی تھی، ہم نہ رہیں گے تب بھی ہوتی رہیں گی۔ یہ پیغام ہے مجلس کرنے والے، فرش ازاں بچھانے والوں کے لیے۔ مجلسیں ہم نہ تھے تب بھی ہوتی تھی، ہم نہ رہیں گے تب بھی ہوتی رہیں گی، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ مجلسیں رہیں گی۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم رہیں یا نہ رہیں یہ مجلسیں رہیں گی، تو مجلسیں کرنے والوں، فرش ازاں بچھانے والوں، خطیب بلانے والوں، جلوس نکالنے والوں، مجلس کرنے کے بعد یہ نہ کہنا کہ عزاداری ہماری وجہ سے ہے، مجلس ہماری وجہ سے ہے، جلوس ہماری وجہ سے ہے، کربلا ہماری وجہ سے ہے۔ نہیں، یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے نکال دو، یہ مجلسیں ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہمارا وجود مجلسوں کی وجہ سے ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ لہذا مجلس کرنے کے بعد، مجلس سننے کے بعد، مجلس میں آنے کے بعد، فرش ازاں بچھانے کے بعد، جلوس نکالنے کے بعد خبردار غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، عقل نہ ہو، اطراحت نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، بلکہ مجلس کرنے کے بعد، جلوس نکالنے کے بعد شکر خدا ادا کرو، شکر خدا ادا کرو اس بات کا کہ اس نے اپنے حسین کے ذکر کے لیے ہمارا انتخاب کر لیا۔ یہ مجلس رسم نہیں ہے، یہ مجلس عبادت ہے، ان کو عبادت سمجھ کر مناؤ۔ یہ ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہیں گی، ہم رہیں نہ رہیں یہ مجلسیں رہیں گی۔ یہ رسم اور عبادت کا پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق عزیزو یاد رکھیے گا، رسم اور عبادت کا دوسرا فرق، پوری توجہ رکھیے، رسموں میں کوئی اثر نہیں ہوتا، رسموں میں کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے ہر عبادت میں اثر رکھا ہے۔ ذرا توجہ کیجیے گا، ایام عزا اپنے آخری حصے میں ایک پیغام اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، رسموں میں کوئی اثر نہیں ہے لیکن اللہ نے ہر عبادت میں اثر رکھا۔
روزے کا اثر ہے، نماز کا اثر ہے، حج کا اثر، تمام عبادتوں کا اثر ہے۔ نماز کا اثر کیا ہے؟ نماز کا اثر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ ایک شخص چھٹے امام احمد جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، مولا کیسے پتہ چلے کہ ہماری نمازیں قبول یا نہیں؟ مولا نے کہا کہ دیکھو اثر سے مؤثر کا پتہ چلتا ہے۔ مولا بات سمجھ میں نہیں، تو دیکھو اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ نمازیں قبول یا نہیں، تو دیکھو نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے باہر آتے ہو تو دیکھو کہ برائیوں سے بچے یا نہیں بچے۔ لیکن اگر برائیوں سے بچے تو نماز قبول، لیکن اگر ادھر نماز پڑھی مسجد سے باہر نکلے وہی 3-5، وہی دھوکہ بازی، وہی جھوٹ، وہی فریب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو مسجد میں انجام دے کر آئے تھے وہ عبادت الہی نہیں تھی، اٹھک بیٹھک تھی۔ چونکہ نماز کا اثر کردار پر مرتب نہیں ہوا۔ مولا پھر نماز کا اثر کیا ہے؟ تو قرآن نہیں پڑھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، نماز انسان کو فحشاء اور منکرات سے بچاتی ہے۔ تو ہر عبادت میں اللہ نے اثر رکھا، رسموں میں کوئی اثر نہیں ہے۔ اب آپ آتے کہ پہلی محرم سے لے کر آج تک اتنی مجلسیں کی، ذرا غور کریں اثر کردار پر مرتب ہوا یا نہیں، یہ دیکھنے کا مقام ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اتنی مجلسیں کرنے کے بعد اگر عبادت ہے تو اس کا اثر ہونا چاہیے، اور اگر رسم ہے تو محرم آئے گا چلا جائے گا، کردار میں تبدیلی نہیں آ سکتی، سماج میں انقلاب برپا پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو کیسے پتہ چلے کہ یہ مجلس رسم ہے یا عبادت؟ اگر رسم ہوں گی تو محرم آئے گا چلا جائے گا، کوئی تبدیلی نہیں، لیکن اگر یہ مجلس عبادت ہے تو ان کا اثر ہونا چاہیے۔ ان مجلسوں کا اثر کیا ہے؟ روزے کا اثر یہ ہے کہ تقویٰ آتا ہے، حج کا اثر یہ ہے کہ قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، نماز کا اثر یہ ہے کہ برائیوں سے بچتا ہے، زکوٰۃ کا اثر یہ ہے کہ مال میں نمو افزائش ہوتی ہے۔ اگر یہ مجلس عبادت ہے تو ان کا اثر کیا ہے؟ عزیزوں یہ مجلس عبادت، ان کا اثر یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں آخری جملے، یہ مجلس یہ عزاداری ہے عبادت، ان مجلسوں کا اثر یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی بے نمازی آئے تو نمازی بن کر جائے، کوئی بے نمازی آئے تو نمازی بن کر جائے، کوئی بے دین آئے تو دیندار بن کر جائے، کوئی گناہگار آئے تو توبہ کر کے جائے، کوئی خاطی آئے تو استغفار کر کے جائے، کوئی بیکار آئے تو کسب حلال کی طرف لے کر دل میں جائے، کوئی خود پرست آئے تو خدا پرست بن کر جائے۔ سیوت ہے محمد آل محمد، تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بحق نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ مجلسیں خدا پرستی کا درس دیتی ہیں، یہ عزاداری دینداری کا سبق دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا دامن وقت انتہائی محدود ہے۔ ایک صلوات دے محمد علیہ محمد۔ یہ مجلس اس لیے ہے کہ اگر یہاں کوئی بے نمازی آئے تو نمازی بن کر جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے انہی نمازوں کو بچانے کے لیے کربلا میں بھرے گھر کی قربانی پیش کی۔ اسی دین کی حفاظت کی خاطر حسین نے عصر عاشور بھرا گھر خدا کی بارگاہ میں قربان کر دیا تھا۔ جب دین سسکیاں لے رہا تھا، جب دین کو یزیدیت اپنے شکنجے میں چڑھ چکی تھی، دین آخری سانس لے رہا تھا، حسین نے بڑھ کر آواز دی تھی، نانا کے دین گھبرانا نہیں، اگر تیرا سینہ کمزور ہے تو اکبر کا سینہ دے دوں گا، نانا کے دین اگر تیرا گلا خشک ہو رہا ہے تو علی اصغر کے گلے کی قربانی پیش کر دوں گا، نانا کے دین تجھے پامالی کا خطرہ ہے تو زینب تو قاسم ابن حسن کو پیش کر دوں گا، نانا کے دین اگر تجھے میرے خون کی ضرورت ہے تو اپنے خون سے تجھے سیراب کر کے تیری زندگی کو بچاؤں گا، نانا کے دین اگر تجھے دھوپ میں رہنے کا خطرہ ہے تو تیرے سائے کے لیے زینب کی چادر قربان کر دوں گا۔ اجرکم اللہ زادارو حسین کے لیے بڑا سخت تھا، لیکن حسین نے وعدہ طفلی ادا کیا۔ ساری قربانیاں حسین کے لیے آسان تھیں، لیکن زینب کی چادر کو قربان کرنا حسین کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا، بڑا سخت مرحلہ تھا، لیکن نانا کے دین کی خاطر، قرآن کی زندگی کی خاطر، نماز کی پتہ کی خاطر حسین نے زینب کی چادر کو جو قربان کر دیا۔ عزادارو آپ جانتے ہیں کتنا سخت تھا زینب کی چادر کی قربانی حسین کے لیے پیش کرنا۔ ابھی حسین چھوٹے ہیں، بچپنا ہے،
گھر میں ہے تنہا گوشے خانہ میں بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ اچانک مولا امیر المومنین گھر میں تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھا؟ چھوٹا شہزادہ حسین سر کو زانوؤں پہ رکھ کر رو رہا ہے، مسلسل گریہ کر رہا ہے۔ قریب بلایا، میرے لال حسین تجھے کسی نے ستایا ہے، تجھے کسی نے تکلیف دی ہے؟ میرے لال اس طرح کیوں گریہ کر رہا ہے؟ میرے لال اس طرح کیوں آنسو بہا رہا ہے؟ حسین نے آنسوؤں کو پوچھ کر علی سے کہا، بابا مجھے کسی نے تکلیف نہیں دی، بابا مجھے کسی نے ستایا نہیں، تو بیٹا کیوں گریہ کر رہے ہو؟ حسین کا عجیب و غریب جواب ہے، بابا میں گھر میں اکیلا تھا، میں گھر میں تنہا تھا، میں گوشے خانہ میں تنہا بیٹھا ہوا تھا، اچانک مجھے زینب کی بے بدائی کا خیال آ گیا، اچانک مجھے زینب کی چادر کا خیال آ گیا، میری آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ شاید علی نے کہا ہو، میرے لال حسین زینب کی بے ردائی کا تجھے نہیں سید سجاد کو سامنا کرنا ہے۔ ہاں یادارو، یہی زینب کربلا سے کوفے، کوفے سے شام بے ردا پھرائی جاتی رہی۔ آپ جانتے ہیں یادارو، اسیری کے ایام گزر چکے ہیں۔ کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا، مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ سید سجاد نے اکبر سینے کا تذکرہ نہیں کیا ہے، عباس کے بازوؤں کا نام نہیں لیا ہے، قاسم کی پامالی کا ذکر نہیں کیا ہے، تڑپ کر کہا الشام الشام الشام، ہائے دربار شام، ہائے بازار شام، ہائے میری ماں بہنوں کا پھوپھیوں کا برہنہ سر سننا، گھومنا پھرنا آزادارو، جملہ سننے زحمت تمام کر رہا ہوں۔ زینب بے ردا کربلا سے کوفے لائی جا رہی ہے۔ زینب 2 مرتبہ کوفے لائی گئی ہیں۔ پہلی مرتبہ میں سن 35 ہجری میں کوفے میں آئی ہیں، جب علی نے مدینے کو چھوڑ کر کوفے کو دارالحکومت بنایا تو مولا امام حسن کو مدینے بھیجا، میرے لال حسن جاؤ میری بیٹی زینب کو مدینے لے کر آؤ۔ امام حسن مدینے تشریف لاتے ہیں، زینب کو لے کر آتے ہیں۔ روایت کہتی ہے 2 مرتبہ آزادارو زینب کوفے میں آئی ہے۔ پہلی مرتبہ 35 ہجری میں آئی ہے، امام حسن مدینے سے لے کر زینب کو کوفے میں لائے ہیں۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جب امام حسن دروازے کوفہ پر پہنچے تو صبح کا وقت ہے، سورج نمودار ہوا ہے۔ امام حسن نے مولا علی کو خط لکھا، بابا آپ کی بیٹی زینب کو میں کوفے میں لے کر آ رہا ہوں، زینب علیہ مقام کو کوفے میں لانا چاہتا ہوں، بابا بتائیے کب زینب کو کوفے میں لے کر آؤں؟ علی نے جواب دیا ہے، میرے لال حسن دیکھو خبردار ابھی زینب کو کوفے میں نہ لانا، اس لیے کہ ابھی صبح کا سورج نمودار ہوا ہے، ابھی بازار کھلے ہوئے ہیں، ابھی لوگوں کا بازاروں میں ہجوم ہے۔ دیکھو جب سورج غروب ہو جائے، بازار بند ہو جائے، لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں، تب میری بیٹی کو کوفے میں لے کر آنا۔ اگر یہ پہلی مرتبہ زینب کوفے میں آئی، لیکن غضب ہو گیا جب سن 61 ہجری میں دوبارہ زینب اسیر بنا کر کوفے میں لائی گئی۔ شمر کے تازیانے ہیں، ہاتھ پسے پش بندے ہوئے ہیں، لٹا ہوا قافلہ دروازے کوفے پر پہنچا تو سورج غروب ہونا چاہتا ہے۔ عمر سعد نے نصیحت کو لکھا، امیر علی کی بیٹی کو قیدی بنا کر لایا ہوں، بتا کب کوفے میں لے کر آؤں؟ ابن زیاد نے عمر سعد کو پیغام دیا، بے خبردار ابھی زینب کو کوفے میں نہ لانا، اس لیے کہ سورج غروب ہو چکا ہے، بازار بند ہو چکے ہیں۔ جب کل کا دن نمودار ہو، سورج طلوع ہو، بازار کھل جائے، نامحرموں کا ہجوم ہو، اس وقت علی کی بیٹی کو کوفے میں لانا۔ ادادارو دوسرے دن کا سورج نمودار ہوا، زینب قریب ہو گئی، بہنا سر زینب بازار کوفہ، منادی ندا دے ہذہی زینب ہذہی رقیہ ہذہی ام کلثوم سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔